معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے علم میں ہے کہ پرسوں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ایک عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا۔ لاہور کے اندر اور پورے ملک کے اندر علماء نے احتجاج کیا، پرامن صدا کو بلند کیا کہ یہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ جاری کیا جائے۔ کیوں؟ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کی آبرو، عصمت اور حرمت پہ ہم کٹ جائیں، ہمارے بچے کٹ جائیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک میں احتجاج ہوا، انہوں نے فیصلہ بالآخر مجبور ہو کے جاری کیا، اور جو فیصلہ جاری کیا اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ لوگوں کے اوپر پھپتی اور تانا کستے ہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کا، اور آپ اسلام اور شریعت کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی پھپتی کیا کسی، آپ نے آئین کا قانون کا جنازہ نکال دیا۔ فیصلہ کیا دیا؟ بے شک قادیانی غیر مسلم ہے، پاکستان کے اندر غیر مسلم ہے، لیکن وہ اپنی چار دیواری کے اندر، وہ اپنے اداروں کے اندر، وہ اپنے مراکز کے اندر اسلامی شعار کے مطابق کوئی عبادت کرنا چاہیں حدود و قیود کے ساتھ تو ان کو اجازت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ کل کو کوئی مذہب اٹھے اور کہے کہ مجھے ہمارے مذہب میں بچوں کی قتل کی اجازت ہے، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے ارتداد اور ختم نبوت کا انکار۔ میرے مذہب میں، میرے مسلک میں بچے کے قتل کی اجازت ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہیں گے جی چار دیواری کے اندر قتل کر دے۔ یہ دنیا کا کون سا آئین بنانا چاہتے ہیں اور قانون بنانا چاہتے ہیں کہ جو اوفینس، جو جرائم اس قدر سنگین ہوں کہ جن کی سزا تعزیراً، قانوناً، حداً ہر طرح موجود ہو، وہ جی چار دیواری کے اندر جائز ہے۔ قتل معاشرے میں حرام ہے، گھر کے اندر کر لو ٹھیک ہے۔ ڈکیتی باہر تو حرام ہے، گھر میں کر لو ٹھیک ہے۔ زنا بالجبر باہر تو حرام ہے، گھر میں کر لو ٹھیک ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلے کی دو شکیں ہیں، عجیب ہیں اور انتہا ہو گئی ہے۔ پہلی بات، جو تحریف قرآن تفسیر صغیر ہے اس کی پبلیکیشن کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی۔ قادیانی قرآن پاک میں جو مرضی تحریف کر کے اگر قادیانیوں میں بانٹیں گے تو وہ جی تحریف قرآن کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات کا مطلب اور مفہوم شاید قاضی صاحب کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے مذہبی جماعتوں کی پٹیشنوں کو پڑھا ہی نہیں، جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو بات سمجھائی گئی ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ شاید انہوں نے خود یہ فیصلہ لکھا ہی نہیں، اور اپنے ان غامدیت زدہ شاگردوں سے لکھوایا ہے جو پہلے سے اس قانون کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور اس کی پوری پلاننگ اور لوگوں کے سامنے اس کی ذہن سازی کر رہے تھے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، امتناع قادیانیت پورا ایکٹ سمجھے اڑا دیا گیا۔ میں آپ کو عام فہم الفاظ میں سمجھاؤں کہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان اس قدر غلیظ اور بدتمیز ہے، کہتا ہے کنجریوں اور طوائفوں کے بچے ہیں جنہوں نے میرا دین قبول نہیں کیا۔ اب بندہ اس بدبخت سے پوچھے، دین تو ایک بچہ قبول نہیں کر رہا، اس کی ماں کیسے کنجری اور طوائف ہو گئی؟ کیا یہ زبان نبیوں کی زبان ہوتی ہے؟ یہ فائد عیسیٰ صاحب کو پتہ ہی نہیں، وہ ہم سب کو کافر سمجھتا ہے، ہم سب کو کافر سمجھتا ہے، اور جو جو الفاظ ہیں وہ میں یہاں ممبر کے اوپر کوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے اس کو پتہ کس چیز کی اجازت دی ہے؟ چار دیواری کے اندر، ان کے اداروں کے اندر، ان کے عبادت خانوں کے اندر جس چیز کی اجازت ہے وہ بھی سن لیجئے، اور مرثیہ کہیں کہ ماتم پڑھیں یا مرثیہ پڑھیں کہ ماتم کریں۔ مرزا غلام احمد قادیانی شاعر اسلام کے اوپر ایسے حملہ آور ہوا، کہتا ہے میری بیویاں امہات المومنین ہیں، میرے امتی، میرے ماننے والے میرے صحابہ ہیں، یہ میرے خلیفہ خلفائے راشدین ہیں، یہ میری نماز کی پکار اذان ہے،
یہ میری نماز بعین مسلمانوں کی نماز ہے، یہ بکرے کی گردن کے اوپر چھری چلانا بعین قربانی ہے مسلمانوں کی طرف۔ اب بتائیے چیف جسٹس صاحب وہ بند کمرے کے اندر، ادارے کے اندر اس بات کی تبلیغ کرے کہ میرے ساتھی اصحاب رسول تھے، تو کوئی غیرت مند مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا؟ آپ ان کو یہ حقوق دینا چاہتے ہیں؟ آپ معاشرے میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ نے معاشرے کے صبر اور ضبط کا اور تحمل کا امتحان لیا ہے، آپ چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ نے آئین کو ری رائٹ نہیں کیا، آپ نے قرآن اور سنت کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر پورے پاکستان کے مسلمانوں کا اجماع تھا، ہر مذہبی اور سیاسی پارٹی کا اجماع تھا کہ قادیانی دین سے خارج ہیں، کافر ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کے جو مرضی کریں۔ قاضی صاحب دھوکہ دہی تو دنیا کے ہر مذہب میں، ہر قانون میں، آئین میں غلط ہے۔ یہ دھوکہ دہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہ ہو اور اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں، یا تو ہمیں بھی اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، آج کے بعد پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف میں ہوں، میں اپنے مسالک کی مساجد میں، اپنے اداروں میں اس بات کی تبلیغ کرنا شروع کر دوں کہ اس پاکستان کا حکمران میں ہوں، چیف جسٹس آج کے بعد میں ہوں، میری عدالت لگے گی۔ آپ سے یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ کوئی پاکستان کا اپنے آپ کو حاکم کہہ لے، کوئی خود کو خلیفہ کہہ دے، کوئی خود کو امیر المومنین کہہ دے، کوئی خود کو وزیر اعظم کہہ دے، کوئی خود کو چیف جسٹس کہہ دے۔ آپ کو یہ گوارا نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں مسلمان گوارا کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بے غیرت کے ماننے والے اس کو نبی کہیں اور مسلمان گنگے بن کے رہیں۔ رسول اللہ سے زیادہ صاف، میٹھی، پکیزہ اور نرم زبان کسی کی نہیں تھی۔ رسول اللہ نے بھی اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کیا کہا؟ دجال اور کذاب کہا۔ ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کے آئین کو مانیں، خود کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، خود کو غیر مسلم تسلیم کریں، اقلیتوں کے حقوق لے لیں۔ یہ حق ان کو کبھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی چادر چار دیواری اداروں، مراکز، مدارس میں تفسیر صغیر کو بانٹے، قرآن پاک کی تحریف شدہ تفسیر کو بانٹے، اور وہاں پہ وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں۔ کیا دھوکہ دینے کی اجازت دے رہے ہیں؟ یہ عجیب لاجک اور منطق، میں حیران ہوتا ہوں، یہ قانون کے طالب علم ہیں، اور ہم پچھلی باتوں کو پہلے بھی کہا تھا، پچھلے فیصلے کے اوپر جب تحفظات کیے، انہوں نے نظر ثانی کی اپیل کو منظور کیا، ہم نے سمجھا سیدھا ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ کا شکر ہے شاید ان کا علم نہیں تھا۔ اب تو آپ کے سامنے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، دیگر مذہبی جماعتوں نے 18 20 صفحے کے دلائل لکھے ہیں کہ آپ یہ کس طرف بہک رہے ہیں، آپ کس طرف گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کس چیز کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ آپس کی بات یہ ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ نے کبھی بجلی کے بلوں کے اوپر سو موٹو نہیں لیا، آپ نے کبھی عوام کی پریشانی کے اوپر سو موٹو نہیں لیا۔ آپ کو فیصلہ کرنا تھا تو معاشرے میں افراتفری پھیلانے کے ایسے فیصلے کرنا، اور جن کی ایک تری ہو آپ کے بارے میں۔ یہ الزام بھی موجود ہے کہ آپ نے حفظ قرآن کے نمبر کاٹے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ الزام بھی موجود ہے کہ آپ نے کہا آپ نے آپ کو حافظ مت کرو، مولانا مت کرو۔ یہ کوئی ٹائٹل اور اعزاز نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو جسٹس کہیں، وکیل اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہے، پی ایچ ڈی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے، لیکن حفظ قرآن کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا اپنے آپ کو حافظ نہ کہے۔ اب پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ اب پاکستان میں انار کی آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کی دینی اور مذہبی جماعتیں پورے ملک کے اندر صرف جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام 6000 سے زائد مساجد میں آج اس فیصلے کو مسترد کرنے کی قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس مرکز میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بھی یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ پاکستان کی عوام ابھی اتنی بغیرت، بے حس، بے ضمیر نہیں ہوئی کہ وہ بدبخت جو غبی ہے، جو بد عقل ہے، جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں بچپن میں ایک جیب میں گڑ ڈالا کرتا تھا، گڑ کا ڈیلا، ایک میں مٹی کا ڈیلا، ایک مرتبہ گڑ سے استنجا کیا اور اسی کو چوسنا شروع ہو گیا۔ جس کی عقل کا حال یہ ہو، آپ چاہتے ہیں
کہ اس کو نبی ماننے کے جو اس کو اجازت دی جائے اور اس کو تبلیغ کی اور ترویج کی اجازت دی جائے، اس کو قرآن عجیب، وہ اپنا قرآن اپنے قادیانیوں میں وہ اپنے آپ کو قادیانیوں میں مسلمان کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے قانون کے خلاف فیصلہ کیا، پاکستان کے آئین میں ان کو کہنے کی اجازت نہیں، 298 امتناع قادیانیت میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو یہ اجازت دیں، پھر اپنی بے حسی کے اوپر اور ہم سب کو بغیرت بنا دیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین سنتے رہیں، ان کے ساتھیوں کو اصحاب رسول کہتے رہیں اور ان کی بدبختوں کی عبادت کو نماز مانتے رہیں۔ اگر آپ ان کو حقوق دینا چاہتے آپ کھلے الفاظ میں لکھ دیتے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو پاکستان کے قانون کے مطابق غیر مسلم تسلیم کر لیں اور جو مرضی کرتے پھر غیر مسلم مان کر ان کو اقلیتوں کے حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو یہ دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا غبی آدمی ایک نبی کی توہین نہیں کی، سارے انبیاء کی توہین کی اور کہتا ہے کل انبیاء کے معجزے اتنے تھے اور مجھے اکیلے کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جی آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میری جب شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن ابھی 5 ماہ نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا، یہ میرا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے جواب دیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی اگر اس کو تیرا معجزہ مانا جائے تو پھر میری بات سن، یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے، تو شادی کے قابل بھی نہیں تھا اور بچہ 5 ماہ میں پیدا۔ یہ ایسا غبی آدمی، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ سابقہ جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہیں وہ ایول جینیس تھے، ایول جینیس، شیطانی ذہانت کے حامل، یہ بدبخت غبی کم عقل ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو یہ الفاظ استعمال کر۔ اب مجھے چیف جسٹس صاحب یہ بات کریں، بیان فرما دیں کہ قادیاں کو مکہ مکرمہ کہتا ہے، ربوہ کو مدینہ منورہ کہتا ہے، کیا مسلمان مکہ اور مدینہ قادیان اور ربوے کو کہنے دیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ نظر ثانی کرنی ہے تو پورے فیصلے کے اوپر کیجئے، آپ کی کوئی عزت میں فرق نہیں پڑتا۔ اور میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم، سیاسی جماعتیں کیا چیز ہیں۔ عمران خان کے دور میں کوئی بات ہوتی تھی، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں برا بلا کہتے تھے، یہ جی عمران خان کی مخالفت کی وجہ ہے، جی عمران خان 5 سال عمران خان کی اپوزیشن کی، لوگوں نے کہا جی یہ ہر بات عمران خان کی مخالفت۔ اب نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا دور آیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے اور یہ جی نواز شریف کی مخالفت ہے۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ اگر کوئی جج ختم نبوت کے اوپر، کوئی پارٹی ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے تو جائز ہے، نون لیگ ہے تو جائز ہے۔ کبھی عمران خان اور نواز شریف کو مائنس کر کے دین اور اسلام کے لیے بھی سوچا کیجئے۔ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پاکستان کی دینی جماعتیں اللہ کی قسم نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم تو میں ذاتی طور پر جس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے، آپ جانتے ہیں، آپ گواہ اس بات کے، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف امپیچمنٹ کی اور اس کے خلاف سزاؤں کی پی ٹی آئی دور میں تحریک چل رہی تھی، سب سے بڑا اس کا مخالف میں تھا، قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس دور میں سب سے زیادہ حمایت کرنے والا میں تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کی، اس سے اپوزیشن نے توقعات وابستہ کی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری توقعات کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور آج اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، کل میں نے ٹویٹ کی اور آج پاکستان بھر میں پرامن احتجاج اور قراردادوں کی مطالبہ پیش کیا تو نیچے نون لیگ والے، علامہ صاحب بس کر دیو، اے جی نواز شریف دا بغض ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرنا نواز شریف کا بغض ہے، یہ آپ کی کل عقل ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔